बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। अली, अलीना और मरियम आबिद ये बहुत गहरे दोस्त थे। इन सभी को घूमने फिरने का बहुत शौक था। इन चारों ने मिलकर सैर करने का प्लान बनाया और फैसला हुआ कि इस मर्तबा छुट्टियां वो अली के अब्बू के फार्म हाउस में गुजारेंगे। सब इस पर राजी हो गए। अभी उनकी छुट्टियों में कुछ दिन बाकी थे। प्रोग्राम फाइनल होने के बाद वो इंतहाई बेचैन हो गए। ऐसे लगने लगा कि कल छोड़ आज ही वो सब आंख झपकते ही फार्म हाउस में पहुंच जाएंगे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन इन सब ने अपने सफर का आगाज करना था। सब ने जरूरी सामान बांधा और सफर पर खुशी खुशी रवाना हो गए। वो सब पूरे 4 साल बाद फार्म हाउस जा रहे थे। इन सब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अली गाड़ी चला रहा था। तमाम दोस्त खुशगपियों में मसरूफ थे। वो चारों 4 साल पहले रूनमा होने वाले वाक़े को बिल्कुल भूल चुके थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि वो नाकाबिले बर्दाश्त जानलेवा खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। गाड़ी मंजिल की तरफ रवां दवा थी। फार्म हाउस शहर से दूर एक पुरफिजा और पुरसुकून जगह पर बना हुआ था। फार्म हाउस पर चारों दोस्त 4 साल पहले अक्सर जाया करते थे, लेकिन एक वाक़े के बाइस वो 4 सालों से फार्म हाउस के करीब भी नहीं गए थे। दोपहर हो चुकी थी। सबको भूख लग रही थी। अलीना और मरियम ने अली को किसी होटल पर गाड़ी रोकने का कहा। थोड़ी दूर जाकर एक होटल नजर आया। अली ने गाड़ी रोक दी। चारों गाड़ी से उतरे। मुजाफाती इलाका था। वो सबके सब होटल के छप्पर तले मौजूद तख्त पर बैठ गए तो एक नौजवान तेजी से आया और मुखातिब हुआ। जी साहिब, क्या लाऊं? उन्होंने अपनी मतलूबा चीजें मंगवाई। चंद मिनट में तमाम चीजें आ गई तो वो खाने में मसरूफ हो गए। खाने से फरागत के बाद पैसे दिए और गाड़ी में बैठकर आगे को चल पड़े। अली ने आबिद से कहा, यार लगता है हमें पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। आज तो बस जाकर आराम करेंगे। अली बोला, ठीक है, वैसे भी आज बहुत थक चुके हैं। अलीना और मरियम ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। शाम के साए हर तरफ फैल रहे थे। सबके सब अपने आप में मगन थे और एक दूसरे को छेड़छाड़ में लगे थे कि मरियम बोली, यार और कितना सफर बाकी है? अली बोला, बस 15-20 मिनट बाद हम पहुंच जाएंगे। वजह ये थी कि सबके सब बहुत थक चुके थे। कई घंटे की सफर की वजह से अब सबको फार्म हाउस में पहुंचने की जल्दी थी और फिर कोई 20 मिनट गुजरे थे कि उन्हें फार्म हाउस की छत नजर आने लगी तो सबने शुक्र अदा किया। अली ने गाड़ी फार्म हाउस के गेट के पास रोकी। सबने अपना अपना सामान उठाया और गाड़ी से उतर आए। अली और आबिद आगे चल रहे थे। अचानक मरियम और अनीना पीछे हटी। अली ने आगे बढ़कर दरवाजे पर लगा ताला खोल दिया क्योंकि उस वक्त गेट के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। वैसे तो फार्म हाउस की देखभाल के लिए एक मुलाजिम रहमत बाबा मौजूद रहता था। फार्म हाउस के एक कोने में 2 कमरों पर मुश्तमिल एक क्वार्टर था जिसमें वो अपनी जवान साल बेटी रजिया के साथ रहता था। उसकी बीवी 2 साल हुए बीमारी की वजह से इंतकाल कर चुकी थी। रजिया वक्तन फोक्तन फार्म हाउस के कमरों की सफाई सुथराई करती रहती थी। वैसे रहमत बाबा फार्म हाउस का चौकीदार था। फार्म हाउस में बहुत अंधेरा था। आबिद ने टॉर्च चला ली। टॉर्च की मदद से आबिद ने लाइट का बटन ऑन कर दिया तो फौरन ही हर चीज रोशन हो गई। तो सबने सुकून का सांस लिया और आराम से बैठ गए। फार्म हाउस में 3 कमरे थे। कमरे दाएं तरफ थे जबकि किचन बाईं तरफ था और टीवी लाउंज था। फार्म हाउस में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। अली और आबिद फ्रेश होने के लिए कमरे की तरफ चल दिए जबकि अलीना और मरियम दोनों लाउंज में रह गई। अलीना ने मरियम से कहा, मेरे ख्याल में तीसरा कमरा हमारे लिए ठीक रहेगा। मरियम बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी। और वो दोनों कमरे में आ गई। कमरे में 2 बेड थे। अलमारियां दीवार के साथ बनी हुई थी। 2 कुर्सियां और एक छोटी मेज मौजूद थी और अटैच बाथ भी मौजूद था। अली और आबिद फ्रेश होने के बाद लाउंज में बैठकर टीवी देखने लगे जबकि मरियम और अलीना खाना बनाने किचन में चली गई। आधे घंटे में वो खाना तैयार करके ले आई। खाना मजे मजे से खाया गया और खाने के बाद सब इतने थके हुए थे कि फौरन ही सो गए। रात का न जाने कौन सा पहर था कि अलीना की आंख तेज हवा के झोंके से खुल गई।
अलीना फौरन उठ बैठी और टेबल के साइड पर पड़े लैंप का बटन ऑन किया। उसकी नजर खिड़की की तरफ गई तो देखा खिड़की बंद थी। वो हैरान रह गई क्योंकि इस यख हवा के ठंडे झोंके की वजह से उठना उसे पड़ा था। पहले तो उसने मरियम को जगाने का सोचा, फिर उसने अपना वहम समझकर वापस लेट जाने को तरजीह दी। थोड़ी देर के बाद वो गहरी नींद में चली गई। फिर पूरी रात कुछ न कुछ हुआ और रात खामोशी से यूं ही गुजर गई। सुबह उठकर सबने नाश्ता किया और फिर अली ने सबसे पूछा, आज का क्या प्लान है? अलीना बोली, झील की सैर को चलते हैं, लेकिन आबिद उसकी बात पर मुतफिक ना हुआ। मरियम बोली, आज पहाड़ों की सैर पर चलते हैं। आबिद बोला, आज करीबी बाजार चलते हैं और जरूरी अशिया खरीद कर लाते हैं। खैर सब आबिद की बात पर मुतफिक हो गए क्योंकि खाने पीने का जो सामान वो साथ लाए थे वो थोड़ा रह गया था। अली ने गाड़ी स्टार्ट की और सब गाड़ी में बैठ गए। सबके बैठ जाने के बाद अली ने गाड़ी आगे को दौड़ा दी। थोड़ी ही देर बाद वो बाजार में मौजूद थे। उन्होंने खाने पीने की अशिया खरीदी। फिर मरियम और अलीना आगे चल दी। उन्होंने अपनी मनपसंद अशिया खरीदी और सब वापस फार्म हाउस में आ गए। फार्म हाउस पहुंचकर सबने चाय पी और आराम की गर्ज से अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन मरियम लाउंज में बैठकर टीवी देखने लगी। उसे टीवी देखते थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। वो फौरन पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो इसे अपना वहम समझकर फिर टीवी देखने लगी। अचानक ही उसकी नजर खिड़की पर पड़ी तो वो खौफजदा होकर चीख पड़ी। अली, आबिद और अलीना फौरन नींद से जाग उठे और भागते हुए लाउंज में पहुंचे। उन्होंने देखा कि मरियम खिड़की की जानिब देखकर चीख रही है। सबने खिड़की की जानिब देखा, लेकिन वहां कुछ भी उन्हें नजर न आया। अलीना ने फौरन ही मरियम को झुंझोड़ा तो मरियम उससे लिपटकर रोने लगी। अलीना ने मरियम से पूछा, ऐसे क्यों रो रही हो? क्या देख लिया खिड़की में? आबिद और अली भी उसके जवाब के इंतजार में खड़े थे। मरियम ने रोते हुए बताया कि रजिया खिड़की में हंजर लिए मुझे घूर रही थी। रजिया? रजिया का नाम सुनकर सबने खौफ से झुरझुरी ली। अली ने मरियम की तरफ देखा और कहा, रजिया कैसे आ सकती है? वो तो मर चुकी है। लेकिन मरियम अपनी बात पर बजिद रही। फिर सबने मरियम की बात को वहम करार दिया और अपनी बातों में मशगूल हो गए। लेकिन मरियम के दिल में अनजाना सा खौफ बैठ गया था। अलीना भी रात में होने वाले वाक़े को सोचने लगी, लेकिन किसी से जिक्र ना किया कि इसकी बात सुनकर सब डर ना जाएं। रात के खाने के बाद सब टीवी देख रहे थे, जबकि आबिद कमरे में जल्दी सोने चला गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। आबिद अपने बिस्तर पर लेटा था कि कमरे में अचानक ही सर्द हवा का झोंका आया तो वो खड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने देखा कि कमरे की खिड़की खुली थी। उसे याद आया कि खिड़की तो वो बंद करके सोया था, लेकिन खिड़की खुली थी। वो बेड से उठा और खिड़की की जानिब बढ़ा, लेकिन खिड़की में मुजस्सम रजिया को देखकर खौफजदा हो गया। रजिया के बाल खुले हुए थे और आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। उसके सर से खून बह रहा था। ये सब देखकर आबिद की गिग्गी बन गई। रजिया आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ रही थी। आबिद की खौफ से आंखें फटी जा रही थी। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन लगता था जैसे उसकी आवाज हलक में फंस गई हो। और रजिया उसके करीब पहुंच गई और उसने हाथ का इशारा आबिद की तरफ किया तो वो बेड से कई फुट ऊपर उठा और हवा में मुअल्लक हो गया और फिर धर्म से फर्श पर जा गिरा। रजिया ने इसी तरह फिर इसको हवा में मुअल्लक किया और उसे फर्श पर ला पटहा। आबिद के सर, नाक और मुंह से गाढ़ा गाढ़ा खून बहने लगा। वो बिन मछली की तरह तड़पने लगा और लड़खड़ाते अल्फाज से वो रफिया से माफी मांगने लगा, लेकिन रजिया उसकी माफी को खातिर में नहीं ला रही थी। रजिया ने फंकारती हुई आवाज में कहा, मुझे मारने से पहले सोचा था जो मैं तुझे छोड़ दूं। आज तेरा आखिरी वक्त है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरे सारे साथियों से बदला लूंगी। तुझ समेत सब मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। तुम सब मरोगे। और साथ ही रजिया ने हाथ से इशारा किया तो मेज पर पड़ा वजनी गुलदान उड़ता हुआ आया और आबिद के सर पर लगा। ज़र्ब इतनी शदीद थी कि आबिद तिलमिला कर रह गया और बुलबुल खून बहने लगा। उस पर गुनूदगी तारी होने लगी, आंखें पथरा गई और फिर उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। सब लाउंज में टीवी देखने में इतने मशगूल थे कि किसी को आबिद की मौत का पता न चला। अलीना ने घड़ी की जानिब देखा तो रात के 12 बज रहे थे। सब उठे और सोने के लिए चले गए। मरियम और अलीना गहरी नींद सो रही थी कि मरियम को लगा जैसे कोई उसके वजूद पर किसी ने कोई भारी चीज रख दी हो। खौफ के मारे उसकी आंखें खुल गई। दिन वाला वाकया उसकी आंखों में घूम गया। खौफ से वो कपकपाने लगी। इससे पहले कि वो अलीना को जगाती, उसकी नजर कमरे की खिड़की की तरफ गई और मरियम खौफ से कपकपाने लगी क्योंकि खिड़की के पास खड़ी हुई रजिया उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी।
مریم کو لگا کہ اس کا وجود منو بھاری ہو گیا ہے، اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ رضیہ کو دیکھ کر دہشت سے وہ علینا کو جگانا بھول گئی۔ رضیہ اس کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ مریم اس سے معافی مانگنے لگی لیکن رضیہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس پر صرف اور صرف انتقام کی آگ سوار تھی۔ وہ کسی بھی صورت میں اپنے قاتل سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ مریم کے بالکل قریب رضیہ پہنچ گئی اور دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھ دیے۔ مریم خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی لیکن رضیہ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مریم کی دونوں آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ آہستہ آہستہ مریم کی مزاحمت ڈھیلی پڑنے لگی اور اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی۔ رضیہ نے اپنے دو قاتلوں سے بدلہ لے لیا، اب اسے علی اور علینا سے بدلہ لینا تھا۔ علی اور علینا خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے دونوں دوست ان کا ساتھ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ علینا حسب معمول اٹھی اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ آئی تو دیکھا مریم منہ پر کمبل تانے اب تک سو رہی تھی۔ وہ اسے جگانے کے لیے آگے بڑھی اور اس کے منہ سے کمبل ہٹایا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئی۔ علی اس کی چیخوں کو سن کر گھبرا گیا اور کمرے سے بھاگتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا کیونکہ مریم کی آنکھیں باہر کو ابلی پڑی تھی اور اس کا جسم اکڑ چکا تھا۔ علینا سکتے کے عالم میں بیٹھی یک ٹک مریم کو دیکھ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو ساون بھادوں کی طرح بہہ رہے تھے۔ علی کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی، اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھی، آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ پھر علی کو جیسے اچانک ہوش آ گیا، وہ علینا کو تسلی دینے لگا۔ اب انہیں مریم کی بات پر یقین آنے لگا کہ مریم حقیقت میں سچ کہہ رہی تھی۔ اتنے میں دونوں نے مریم محسوس کیا کہ عابد ابھی تک باہر نہیں آیا۔ دونوں عابد کے کمرے کی جانب بڑھے اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے، لیکن ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب انہوں نے دیکھا کہ مریم کی طرح عابد کا جسم بھی اکڑ چکا تھا۔ عابد کے کپڑے خون سے بھرے پڑے تھے۔ علینا دھاڑے مارنے لگی، چہرہ فک ہو چکا تھا، اسے فرش پر کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا۔ ڈر اور خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اس کی حالت بہت غیر تھی۔ علی کے جھنجھوڑنے پر علینا بولی، علی ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے ورنہ رضیہ ہمیں بھی مار ڈالے گی۔ علی بھی اس بات میں سر ہلانے لگا، اسے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے ان کی دیر سے آنکھ کھلی تھی۔ علی نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی سڑک کی جانب رواں ہو گئی۔ علینا زاروں کی طرح رو رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے عزیز دوست اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آدھا رستہ گزر چکا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ علی جلد سے جلد اپنے شہر پہنچنا چاہتا تھا لیکن ابھی کچھ سفر باقی تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر سو اندھیرا پھیل گیا۔ اس وقت ویران سڑک پر گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی تو علینا پریشان ہو کر علی کی طرف دیکھنے لگی۔ علی خود بھی حیران تھا کہ ابھی تو گاڑی بالکل صحیح جا رہی تھی، پھر اچانک کیسے رک گئی۔ سڑک ویران تھی اور دور دور تک کسی گاڑی کے آنے جانے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ علی علینا سے کہنے لگا، رکو میں دیکھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ علینا اسے روکنا چاہتی تھی لیکن زبان سے کچھ کہہ نہیں سکی۔ علی نے اپنے سامان سے ٹارچ نکالی اور دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اس نے گاڑی کو چیک کیا، بظاہر کوئی خرابی نظر نہ آئی۔ اب وہ بھی پریشان ہو گیا اور واپس گاڑی میں بیٹھ گیا اور کسی گاڑی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک ہی علینا کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ علینا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ علینا کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کیونکہ اسے کوئی بھی وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ علینا نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھے تھے اور خود کو نادیدہ وجود سے اپنے آپ کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا دم گھٹتا جا رہا تھا۔ اتنے میں علی نے بلند آواز میں قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ علینا کی طرف پھونک ماری تو جھٹکے سے علینا کا سانس بحال ہوا اور وہ اپنا گلا پکڑے چیخنے لگی۔ علی نے اسے تسلی دی اور کہا، حوصلہ رکھو، گھبراؤ نہیں، ہم اس مصیبت سے ضرور نکل جائیں گے۔ علی کی دیکھا دیکھی اب علینا بھی قرآن آیات کا ورد کرنے لگی۔ قرآن آیات پڑھنے سے اسے کچھ حوصلہ ہوا اور اس پر جو کپکپی تاری تھی اس میں فرق پڑا۔ وہ سہمی ہوئی تھی، پھر علی سے گویا ہوئی، علی اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے گاڑی سٹارٹ کرو۔ علی نے بسم اللہ پڑھ کر گاڑی کی چابی گھمائی تو گاڑی فوراً سٹارٹ ہو گئی اور فراٹے بھرنے لگی۔ گاڑی کو علی بہت تیز چلا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ قرآن آیات کا ورد بھی کرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچتے ہی علی کے ابو نے دونوں سے پوچھا، اتنی جلدی گھر کیوں آ گئے؟ عابد اور مریم کہاں ہے؟ یہ سننا تھا کہ علینا نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ علی کے ابو پریشان ہو گئے اور علی کی جانب دیکھا۔ علی نے فارم ہاؤس میں ہونے والے سارے واقعات کے بارے میں انہیں صاف صاف بتا دیا۔
یہ سن کر اس کے ابو پریشان ہو گئے اور کہنے لگے میرے ایک جانے والے بزرگ ہیں، میں کل ہی ان سے ملاقات کرتا ہوں، لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ ان دونوں کے مردہ جسم کو لانا ہوگا۔ خیر اس کے بعد جو ہوتا تھا وہ سب کچھ ہو گیا۔ علی کے ابو نے بزرگ سے رابطہ کیا تو بزرگ نے کہا علی اور علینا کو میرے پاس لے آئیں تاکہ اصل حقیقت کا پتہ انہی کی زبانی چل سکے۔ اس بات کے دوسرے دن ناشتہ کرنے کے بعد علی، علینا اور وہ بزرگ آستانے میں چلے گئے۔ آستانے پر عقیدت مندوں کا بہت زیادہ رش تھا۔ تینوں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد ان کی باری آئی اور وہ بابا جی کے کمرے میں گئے۔ بابا جی کا چہرہ بہت روشن تھا، سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ سب نے انہیں سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ انہوں نے پورا واقعہ بابا جی کو سنایا۔ بابا جی نے کچھ زیر لب پڑھتے ہوئے اپنی گردن جھکا لی، پھر چند منٹ کے بعد جب اپنا سر اوپر کو اٹھایا تو ان کا چہرہ پرجلال تھا اور آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ بابا جی نے غصے سے علی اور علینا کی طرف دیکھا تو دونوں رو کر بابا جی سے معافیا مانگنے لگے۔ بابا جی نے ان سے کہا کہ تم نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اب وہ تم سے اپنا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ علی کے ابو نے پوچھا کون میرے بچوں سے بدلہ لینا چاہتی ہے؟ بابا جی بولے آپ کو نہیں معلوم، آپ کے بچوں نے ایک معصوم لڑکی کی جان لی ہے۔ علی کے ابو حیران ہو گئے۔ اتنے میں بابا جی نے دروازہ بند کیا تو کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ بابا جی کچھ پڑھتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کیا تو سامنے کی دیوار روشن ہو گئی اور دیوار پر آڑی ترچھی لکیریں نظر آنے لگی۔ چند لمحے بعد لکیریں واضح ہو گئی اور دیوار پر ہر چیز واضح نظر آنے لگی۔ ایک تحریر نظر آئی 4 سال پہلے۔ پھر نظر آیا فارم ہاؤس کے گیٹ پر گاڑی رکی، گاڑی سے علی، عابد، علینا اور مریم نیچے اترے۔ انہوں نے اپنے اپنے سامان اٹھائے اور آگے کو چلنے لگے۔ گیٹ پر پہنچ کر علی نے اپنی جیب سے چابی نکالی اور گیٹ کا تالا کھولا تاکہ کھولنے کے بعد چاروں اندر داخل ہو۔ ایک کمرے کے دروازے پر وہ پہنچے۔ علی نے چابی سے دروازہ کھولا اور کمرے میں سب داخل ہوئے۔ کمرے میں پہنچ کر سب نے اپنا سامان ایک طرف رکھا اور آرام سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ علی کمرے میں موجود لائٹ آن کر چکا تھا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک عمر رسیدہ شخص کمرے میں داخل ہوا۔ وہ فارم ہاؤس کا چوکیدار رحمت تھا۔ رحمت بادب کھڑا تھا، پھر وہ گویا ہوا علی صاحب، میں نے کمرے میں لائٹ دیکھ کر بھاگا آیا ہوں۔ لائٹ دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ صاحب لوگ آ گئے ہیں۔ اب حکم کرے میں رضیہ کو بلا کر لاتا ہوں اور کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں۔ یہ سن کر علی بولا رحمت بابا فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، آپ اپنے کوارٹر میں جا کر آرام کریں، ضرورت کی چیزیں ہمارے پاس ہیں، علینا اور مریم سارا انتظام کر لیں گی، اگر کچھ ضرورت ہوئی تو میں آپ کو بلا لوں گا۔ یہ سنتے ہی رحمت بابا نے سب کو سلام کیا اور کمرے سے نکلتے چلا گیا۔ رحمت اپنے کوارٹر میں پہنچ گیا۔ کمرے میں وہاں رضیہ رحمت کا انتظار کر رہی تھی۔ رضیہ رحمت کی 14 سال بیٹی تھی۔ رحمت کی بیوی کا 1 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ رحمت نے رضیہ کو بتایا کہ علی بابو اپنے چند دوستوں کے ساتھ آئے ہیں، کئی دن یہاں پر رہ کر سیر وغیرہ کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ رضیہ تم نے کل اچھی طرح کمروں کی صفائی ستھرائی کرنی ہے، اور ہاں سارے کام ذرا دھیان سے کرنا، انہیں کوئی شکایت نہ ہونے پائے، اور میں کل صبح 9 بجے کے قریب تیری خالہ کو دیکھنے چلا جاؤں گا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، 1 دن کی بات ہے، دوسرے دن میں آ جاؤں گا۔ تو ایسا کرنا کہ علینا اور مریم کے ساتھ ان کے کمرے میں سو جانا، پتر تو ڈرتی زیادہ ہے اور یہ تیرا ڈر و خوف مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ یہ سن کر رضیہ بولی ابا کیا میں خود سے ڈرتی ہوں؟ اب میں کیا کروں، میرے اندر ڈر بیٹھ چکا ہے۔ ہر صبح کے وقت رحمت بابا آیا اور علی کو بول کر دوسرے گاؤں چلا گیا۔ رضیہ دن بھر کام کاج میں لگی رہی اور جان تر محنت کر کے سب کو خوش کر دیا۔ شام ہوئی اور شام کے بعد رات نے ڈیرا ڈال دیا۔ ادھر علی، علینا، عابد ان سب نے پروگرام بنایا کہ آج رات کیوں نہ رضیہ کو ڈرا کر مزہ لیا جائے، اور حسب پروگرام رات کے 10 بجے رضیہ کو ایک کمرے میں اکیلا چھوڑ کر وہ باہر نکل گئے اور بتایا کہ ہم آدھے گھنٹے میں آتے ہیں، اور پھر پروگرام کے مطابق اچانک لائٹ بند کر دی۔ اب پورے فارم ہاؤس میں گپ اندھیرا پھیل چکا تھا اور ڈر سے رضیہ کے جسم کا کپ کپی طاری تھی۔ رضیہ سہم کر اپنی جگہ بیٹھ گئی، اس پر لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ ادھر پروگرام کے مطابق چاروں نے عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہوئے رضیہ کو ڈرانے لگے، اور پھر اچانک رضیہ کی فلک شگاف چیخ سنائی دی۔ اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی، مگر پھر بھی وہ اپنے تے اسے ڈراتے رہے، مگر رضیہ پر خاموشی نے اپنا تسلط جما لیا۔ کافی دیر تک جب رضیہ کی قسم کی آواز سنائی نہ دی تو علی نے سوئچ آن کر دیا۔ سوئچ کے آن ہوتے ہی کمرہ روشنی سے جگمگا اٹھا، مگر رضیہ پر نظر پڑتے ہی چاروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ رضیہ کمرے کے فرش پر آڑی ترچھی بے سود پڑی تھی۔ یہ دیکھتے ہی وہ رضیہ کے قریب پہنچے۔ رضیہ کی آنکھیں باہر کو ابلی پڑی تھی، رضیہ ساکت تھی۔ علی نے رضیہ کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا تو اسی کے منہ سے نکلا، ارے یہ تو مر گئی ہے۔
اب کیا تھا، وہ چاروں سر پکڑ کر بیٹھ گئے. کافی دیر تک بدحواسی کے عالم میں بیٹھے رہے اور جب ان کے ہوش بحال ہوئے تو علی بولا، اب کیا کرنا چاہیے؟ کافی دیر وہ سوچتے رہے. پھر سب کا ایک ہی فیصلہ ہوا کہ اسے اٹھا کر کوارٹر میں پہنچا دیتے ہیں اور صبح کے وقت جب رحمت بابا آئیں گے اور پوچھنے پر انہیں بتا دیں گے کہ رات اس نے ضد کی کہ میں اپنے کوارٹر میں آرام سے سو جاؤں گی، اور پھر یہ کوارٹر میں چلی گئی. پھر ہمیں کیا پتا کہ کیا ہوا، لیکن ہم نے اپنے آپ پر قابو رکھنا ہے. ذرا سی بھی ہماری غلطی ہمیں پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتی ہے. اس کے بعد سب نے پکا ارادہ کر لیا کہ کسی بھی صورت وہ زباد کو قابو میں رکھیں گے. پھر انہوں نے رضیہ کے مردہ جسم کو اٹھایا اور اسے کوارٹر میں پہنچا کر بستر پر لٹا دیا اور واپس آ گئے. صبح رحمت آ گیا اور جب کوارٹر میں گیا تو ہاس بہتا رہ گیا. اس کے بعد جو ہونا تھا وہ ہو گیا. رحمت بابا نے قسمت کا لکھا سمجھ کر خاموش رہا. علی نے رحمت کے ہاتھ پر 10,000 روپے رکھے، اسے تسلی دی اور چاروں فارم ہاؤس میں آ گئے اور 4 سال تک دوبارہ فارم ہاؤس نہیں گئے. اور جب گئے تو علی کے ابو حیرانگی سے سب دیکھ رہے تھے. اب سکرین غائب ہو چکی تھی. وہ بابا جی سے بولے، میرے بچوں سے یہ سب غلطی سے ہوا، انہوں نے شرارت کی. ان کا اصل مقصد رضیہ کو ڈران کر لطف اندوز ہونا تھا. انہیں یہ تو پتہ نہیں تھا کہ رضیہ مر جائے گی. انہیں معاف کر دے. بابا جی بولے، معافی تو انہیں رضیہ کی روح سے مانگنی چاہیے. علی کے ابو بولے، بابا جی کس طرح میرے بچوں کو اس پریشانی سے نکال دے. بابا جی کچھ دیر سوچتے رہے، پھر انہوں نے 2 تعویذ دیے. پھر علی اور علینا سے کہا، اسے اپنے پاس ہمیشہ رکھنا اور اسے گلے میں باندھ لیں. اس طرح رضیہ کی روح انہیں کچھ نہیں کہہ سکے گی. یہ سن کر ان دونوں نے تعویذ لیا اور گھر پہنچ گئے. 1 مہینہ گزر گیا اور کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا. علینا اور علی اپنے آپ میں مگن تھے. علینا نے سوچا اب رضیہ کی روح جا چکی ہے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی. علینا نے آج اپنے دوستوں کے ہاں ایک پارٹی میں جانا تھا. وہ خوب دل لگا کر تیار ہوئی اور خود کو آئینے میں دیکھنے لگی. اس کی نظر تعویذ پر پڑی تو اس نے سوچا، یہ سب دیکھیں گے تو کتنا عجیب لگے گا. اس نے تعویذ گلے سے اتار دیا. رضیہ کی روح اسی انتظار میں تھی. علینا نے تعویذ اتار کر سونے کی چین اٹھائی اور گلے میں ڈال لی. اچانک ہی سونے کی چین اس کی گردن میں فٹ ہو کر ٹائٹ ہو گئی. چین اتنی ٹائٹ ہو گئی تھی کہ علینا کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی. اچانک ہی اس کی نظر سامنے پڑی اور خوف سے وہ کانپنے لگی. اس کی گردن پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہی تھی. پھر علینا کا سانس رک گیا اور وہ دھڑم سے زمین پر گر پڑی. وہ مر چکی تھی. رضیہ نے اپنا انتقام پورا کر لیا. اب علی سے بدلہ لینا باقی تھا. علی اپنے دوستوں کے ساتھ کسی ٹرپ پر جا رہا تھا. علی صبح اٹھا اور نہانے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا اور اپنا تعویذ اتار کر باہر میز پر رکھ دیا. وہ بھول چکا تھا کہ بابا جی نے تعویذ اتارنے سے منع کیا تھا. جیسے ہی وہ باتھ روم میں گیا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور ڈر گیا کہ دروازہ کیسے بند ہو سکتا ہے. اس نے دروازے کو کھولا چاہا لیکن دروازہ نہ کھل سکا. اچانک ہی ہر طرف سے کہے کی آواز آنے لگی. آواز سن کر اسے رضیہ یاد آ گئی کیونکہ وہ رضیہ کی آواز اچھی طرح جانتا تھا. وہ ڈر کر رضیہ سے معافی مانگنے لگا. وہ گر گرا رہا تھا لیکن رضیہ کی روح پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. پھر اچانک ہی علی کا جسم ہوا میں معلق ہوا اور پھر درم سے زمین پر گرا. جو ہی اس کا سر ٹائلوں سے ٹکرایا اس کے سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا اور ہر طرف فرش پر خون ہی خون نظر آنے لگا. اور پھر رضیہ کی گرفت کا شکنجہ علی کی گردن پر سخت سے سختر ہوتا گیا. علی کا جسم چند سیکنڈ میں ہی ڈھیلا پڑ گیا. علی مر چکا تھا اور رضیہ کی روح کہے لگاتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئی کیونکہ اس کا انتقام پورا ہو چکا تھا.